علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ بظاہر تو اس میں نقصان ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے، جان کا بھی ضیاع کا امکان ہے، وقت لگ رہا ہے، یہی وقت دنیا بنانے میں استعمال ہو سکتا تھا، اب وہ جہاد و قتال میں لگ رہا، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، بظاہر تو نقصان ہے، آپ زخمی بھی ہو سکتی ہیں اس میں، اور یہ جان کا نذرانہ ہو سکتا ہے اللہ قبول ہی کر لے اس راہ میں، لیکن فائدہ اسی میں ہے۔ ذالکم خیر لکم، حق تمہارے حق میں بہتر یہی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تمہیں واقعی علم ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ فائدہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں، ان جنات میں جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے رواں ہوں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہ عمدہ اور پاکیزہ مکانات وہ باغات عدن میں، ہمیشگی کے باغات میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی تو یہی ہے، اصل کامیابی۔ یہ ڈیل جو اللہ سے ہوئی وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور یہ سودا جو ہے یہ ہرگز گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس سے بہتر سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مال اور جان اللہ کے دی ہوئے ہیں، اس کے رستے میں اگر لگ جائے تو تم نے کون سا احسان کیا اللہ پر؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عوض جو کچھ دینا چاہے، جو انعامات کی بارش برسائے گا اور وہ ابدی ہوں گے، اس سے بہتر ڈیل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہی ہے۔ مسلمانوں تمہاری نظر اسی کامیابی پر ہونی چاہیے، آخرت۔ لیکن ایک اور وعدہ بھی ہے اللہ کا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز بھی جو تمہیں پسند ہے۔ ذرا اسلوب نوٹ کیجئے قرآن کا۔ اللہ تو چاہتا ہے بندوں کی وہ کامیابی، ہاں تمہیں ایک چیز پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی اللہ کی مدد اور ان قریب ظاہر ہونے والی فتح، اس کا بھی وعدہ کر لیا اللہ نے۔ وبشر المومنین، اے نبی اس کی بھی خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان کو۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 6 غزوہ احزاب کے بھی بعد مسلمانوں نے وہ ایمان اور عمل صالح کے کتنے ہی امتحانات ہیں، کتنی امتحانات کی بھٹیاں ہیں جن سے وہ گزرے ہیں، جان و مال کی قربانی کے کیسے کیسے مراحل ہیں جہاں سے گزر کر پہنچے ہیں یہاں۔ اب اللہ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی تمہیں مل جائے گا، یہ فتح بھی۔ اسی کو اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور اسی حوالے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن ابھی ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، پورا نہیں ہوا، ایک حد تک پورا ہوا تھا آپ کی حیات طیبہ میں۔ پھر صحابہ کرام اس مشن کو لے کے آگے نکلے اور زمین کے ایک بڑے قابل ذکر حصے تک انہوں نے اللہ کا پرچم جو ہے لہرایا، دین حق غالب کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ معاملہ رک گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تبھی پورا ہوگا جب کل روئے ارضی پر وہ ایک ورلڈ آرڈر ہوگا، وہ توحید کا ورلڈ آرڈر، وہ دین حق کا ورلڈ آرڈر۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کو ابھی بھی پکار ہے، اسی رستے پر آؤ، قول و فعل کا تضاد چھوڑو، یہ جان و مال جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے لیے پھر وہی جد و جہد کرنی ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی تھی۔ انہوں نے یہ ساری تکالیف اس لیے اٹھائی تھی کہ آئندہ حجت رہے تم پر، تم یہ نہ کہہ سکو کہ حضور کو تو معجزے کے ذریعے جو ہے وہ فتح مل گئی اور وہ معجزے ہمارے پاس تو نہیں ہیں۔ ہر تکلیف انہوں نے جھیلی ہے اس رستے میں، ہر سختی برداشت کی ہے، ہر قربانی دینی پڑی ہے، حضور کو بھی اور صحابہ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
تب جا کے دین قائم ہوا تھا. اور اب بھی اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو اسی نہج پر محنت کرنی ہوگی. وہ مشن ہے ابھی، وہ باقی ہے. اور اگر اس پر کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے نصرت کا ایک خاص مرحلے پر جا کر. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. مدد کس چیز میں ہے؟ اللہ کا دین جو ہے اس کو قائم کرنا ہے. تو گویا تم اللہ کی مدد کر رہے ہو. وہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری وفاداری کا امتحان اسی صورت سے لے رہا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ تم اللہ کے سچے وفادار ہو؟ جب تک یہ سچویشن نہ ہو، حق و باطل کا مارکا نہ ہو، مشکلات نہ ہو. تو کونوا انصار اللہ، اللہ کی مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے، حواریین سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں. اگر تم دین کی خدمت، دین کے غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں لگ جاؤ گے تو یہ گویا اللہ کی بھی مدد ہے کہ دین اس کا ہے، اور رسول کی بھی مدد ہے کہ دین کو قائم کرنا، غالب کرنا رسول کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں کی مدد ہے. اور یہی چیز ہم نے پڑھی تھی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہیں جو اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. یہ سارا وفاداری کا امتحان ہے. تو کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. عیسیٰ ابن مریم نے جیسے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو ان حواریین نے جو بمشکل ڈبل فگر میں پہنچتے تھے، تعداد میں اتنے کم تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم حاضر ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا، وہ تو بہت چھوٹا سا گروہ تھا. وکفر الطائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا، انکار کیا، اور وہ بہت بڑی میجورٹی تھی ان کی. لیکن ہوا کیا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ. تو جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف. جو نہیں ایمان لائے تھے ان کے خلاف ہم نے ان مٹھی بھر حواریین کی مدد کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اور انجام کار وہی غالب ہوئے، وہی فتح مند ہوئے، وہی ان کے اوپر جو ہے غلبہ انہوں نے پایا. یہ ہے سورۃ الصف اور یہ ہے اس کا میسج. سورۃ الجمعہ، اس کو شروع تو ہم کریں گے، کوشش کرتے ہیں مکمل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. وہ بادشاہ ہے، وہ مجسم پاکیزگی ہے، وہ العزیز ہے، اسی کا اقتدار حاوی ہے پوری کائنات پر. الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا ہے، اٹھایا ہے، جو انہی میں سے ہے. اس کا لقب بھی رسول نبی امی ہے، جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی یعنی شریعت کی، اور تعلیم دیتے ہیں حکمت کی، دانائی کی. دین کے اسرار و رموز جو ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے یہ قوم، یہ امیین جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. جاہلیت کا دور تھا، بدترین جاہلانہ دور. لیکن یہ معلم اخلاق اور ہر اعتبار سے کامل معلم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اور یہ اصل میں سورہ صف اور سورہ جمعہ میں جو نسبت ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، جو آپ کو ساتھی میسر آئے، وہ ساتھی تیار کیسے ہوئے؟ وہ کیا عمل تھا جس کے ذریعے وہ جو مکہ میں ایک شخص جو ہے جس کا ایمان ہم جیسوں کے ہزاروں لاکھوں کے ایمان پر بھاری، وہ کیسے وہ تیار ہوئے، ان کی ٹریننگ کیسے ہوئی ہے، اور وہ ایک